الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم خلافت راشدہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم امرہم شورا بینہم کے اطلاق کی تاریخ پر ایک نظر ڈال رہے تھے۔ ہمارے ہاں چونکہ خلافت راشدہ کو غیر معمولی حیثیت حاصل ہے، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس معاملے میں فرمایا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو روبہ عمل کیا ہے، اس کی بھی غیر معمولی اہمیت ہو جاتی ہے۔ اس باب میں سیدنا ابو بکر صدیق کو اقتدار کیسے منتقل ہوا، اس کی تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا وقت قریب ہوا تو عرب کی سیاسی صورتحال میں غیر معمولی تبدیلی آ چکی تھی۔ یعنی فتح مکہ سے پہلے تک اسلامی حکومت جس علاقے تک محدود تھی، اگر وہیں تک معاملہ رہتا تو بحیثیت جماعت یا بحیثیت گروہ انصار کو اکثریت حاصل تھی، زیادہ لوگوں کا اعتماد ان کو حاصل تھا۔ لیکن جیسے ہی مکہ فتح ہوا اور قرآن مجید کے الفاظ میں لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو گئے، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے نا، وَيَدْخُلُونَ النَّاسَ أَفْوَاجًا فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ تو یہ جو صورت پیدا ہو گئی، اس صورتحال نے سیاسی صورتحال میں بھی عظیم تغیر پیدا کر دی۔ یعنی اب پورے جزیرہ نما عرب میں حکومت قائم ہو گئی اور یمن تک اس کے حدود وسیع ہو گئے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی ہی میں یمن کے لیے معاذ بن جبل کو عامل یا گورنر مقرر کر کے بھیج دیا گیا تھا۔ اتنی بڑی تبدیلی کے بعد اب یہ دیکھنا تھا کہ پورے جزیرہ نما عرب میں جو مختلف گروہ موجود ہیں، اور گروہوں کی موجودگی فطری عمل کے ذریعے سے ہوتی ہے، ہمارے ملک میں بھی ایسے ہی ہے، دنیا میں ہر جگہ ایسے ہی ہے۔ ہر موقع کے اوپر آپ اس کے حالات کا اندازہ کر کے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس گروہ کو کیا اعتماد حاصل ہے۔ تو عرب کی سرزمین میں صدیوں کی تاریخ اس کے پیچھے تھی، قریش کو یہ حیثیت حاصل تھی۔ اس حیثیت کا انصار کے ساتھ معاملہ نزاعی ہو سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی 1.5 سال پہلے تک ان کی حیثیت بالکل دوسری تھی، اور بسا اوقات تبدیلی کا ادراک نہیں کر پاتے لوگ کہ کیا تبدیلی آ گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال میں انصار کے لیڈروں کو بلایا، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ سعد بن عبادہ کی موجودگی میں آپ نے یہ بتایا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب تک میری دعوت قریش نے قبول نہیں کی تھی، اس وقت بھی عرب میں زیادہ تعداد انہی کے پیچھے تھی، اور اب انہوں نے دعوت قبول کر لی ہے تو اب بھی صورتحال یہی ہے۔ یعنی اس کو حضور نے بیان کیا، دلیل دی اپنی بات کی باقاعدہ کہ الناس تبع لقریش، عرب کے عام لوگ جس گروہ کے پیچھے ہیں، جس کی پیروی کرتے ہیں، جس کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، وہ قریش ہیں۔ مسلمہم لمسلمہم وکافرہم لکافرہم، یعنی نہ اسلام سے پہلے اس صورتحال میں کوئی سیاسی فرق واقع ہوا، نہ اب فرق واقع ہوا ہے۔ اس لیے میرے بعد اقتدار ان کو منتقل ہونا چاہیے۔ کس اصول پر؟ امرہم شورا بینہم کے اصول پر۔ مسلمانوں کا نظم ان کی مشورے اور رائے پر مبنی ہوگا، اور اس وقت مسلمانوں کی رائے کی زیادہ تائید انہی کو حاصل ہے۔ اس زمانے میں اس سے بہتر کوئی فیصلہ کرنے کی صورت نہیں ہو سکتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس معاملے میں خود فیصلہ نہ کرتے تو ممکن تھا کہ تلواریں کھنچ جاتی۔ چنانچہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جو بحث کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اس میں انصار نے باقاعدہ اپنے استحقاق کا مطالبہ کیا، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ اچھا یوں کرتے ہیں کہ پھر ایک سربراہ تم لوگ منتخب کر لو اور ایک ہم منتخب کر لیتے ہیں۔ یہ معاملہ بڑا نازک ہو گیا۔ اس نازک موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کر ان کو بتایا کہ 1.5 سال پہلے یہ واقعہ ہو چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا، اس لیے یہ تو زیر بحث نہیں ہے۔ قریش کو اقتدار منتقل ہو چکا ہے، اقتدار کے انتقال کے بعد اب فیصلہ صرف یہ کرنا ہے کہ جس گروہ یا جس جماعت یا جس قبیلے کو اقتدار منتقل ہوا ہے وہ اپنا لیڈر کسے منتخب کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت یہ تجویز کر رہا ہوں کہ کم سے کم تمہاری تائید عمر کو حاصل ہو جانی چاہیے۔ 2 بڑے لوگ تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے، جن کے مقابلے میں دور دور تک بھی کوئی شخص نہیں تھا۔ یہ جتنی باتیں بعد میں پیدا ہوئی ہیں، یہ بعد کے فتنوں سے پیدا ہوئی ہیں، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس زمانے کی تاریخ پر جن لوگوں کی نظر ہے اور جو کسی فرقہ بندی میں مبتلا نہیں ہے،
وہ جانتے ہیں کہ ابو بکر عمر کی کیا حیثیت تھی صحابہ کرام میں. یعنی باقی لوگ کو یوں نہیں تھا کہ 19-20 کے فرق پر کھڑے ہیں، دور دور تک کا معاملہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع کے اوپر اپنے طرز عمل سے بھی یہ بات بتا رہے تھے کہ کیا اعتماد ان کو حاصل ہے، اور ان کی شخصیت بھی بتا رہی تھی. تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک فیصلہ کیا. یہ بات میں انہوں نے خود بتایا ہے. بعد میں ایک موقع کے اوپر آخری زمانے میں جب وہ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو انہوں نے خود یہ بتایا، اور اس پورے ان کے خطبے کو بخاری نے روایت کیا ہے. اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھو صورتحال یہ تھی کہ ابو بکر صدیق کی صورت میں ایک ایسی شخصیت موجود تھی کہ تقطع العناق علیہ، مجھ کو معلوم تھا کہ ہر شخص کی زبان پر ان کا نام ہوگا. یعنی کوئی مسئلہ نزاعی نہیں تھا، ان کے مقابلے میں کوئی شخص اپنے آپ کو پیش کرنے کی جسارت بھی نہیں کر سکتا تھا. اپنے بارے میں بتایا کہ میرا اپنا حال یہ تھا کہ جب انہوں نے میرا نام پیش کیا تو میں نے دل میں یہ سوچا کہ وہ دن میرے لیے زمین کے پیٹ میں بہتر ہے جب میں ان کی موجودگی میں مسلمانوں کی سربراہی کروں. تو اس غیر معمولی حیثیت کے آدمی کا میں نے نام تجویز کر کے انصار کا فتنہ ختم کر دیا تھا. اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد یہ دیکھو کہ میرے اس وقت کے اس فیصلے میں کوئی فوج نہیں تھی میرے ساتھ. اگلے دن مسلمانوں میں سے کسی نے چون و چرا نہیں کی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ میں وہ فوجی دستہ لے کے آ گیا تھا. میں نے جیسے ہی لوگوں کو یہ بتایا تو زیادہ سے زیادہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس موقع پر ہم سے بھی مشورہ کر لیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مشورہ کرنے کا موقع نہیں تھا، اب بات کہہ دو یہ کہنی ہے. تو ایک عظیم اکثریت نے سیدنا ابو بکر صدیق پر اگلے دن اعتماد کیا، اور اعتماد کی کیفیت یہ تھی کہ لوگ ان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے بعد کسی کی اختلافی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. یعنی اتنا غیر معمولی اعتماد تھا جس کے ساتھ ان کو حکومت منتقل ہوئی ہے. تو یہ بالکل یعنی آپ سمجھیں پریمیٹو قبائلی ایک سا نظام ہے. کوئی سسٹم نہیں بنا ہوا، کوئی ادارے نہیں بنے ہوئے، کوئی پارلیمنٹ کے قواعد ضوابط نہیں بنے ہوئے. جو ایک تمدن اس وقت موجود تھا اس کے لحاظ سے جس شخص پر سب کا اعتماد تھا اس کو اقتدار منتقل ہو گیا. اس کے بعد اب سیدنا صدیق کے 2-2.5 سال بعد دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا. تو یہاں سے ہم اب پڑھنا شروع کر رہے ہیں. صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت بھی مہاجرین قریش کی یہ حیثیت برقرار تھی. یعنی اب صورتحال کیا تھی؟ صورتحال یہ تھی کہ صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، پارٹی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں پڑا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ قریش کی وہ حیثیت 2-2.5 سال میں تبدیل ہو گئی، زیادہ مستحکم ہو گئی تھی، زیادہ محکم ہو گئی تھی. تو مہاجرین قریش کی یہ حیثیت کہ اقتدار ان کے پاس ہے برقرار تھی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح مثال کے طور پر اس وقت خدا نخواستہ ہمارا وزیر اعظم دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس وقت نئے انتخابات نہیں ہوں گے. یعنی مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی نئے لیڈر کا انتخاب کر لے گی بیٹھ کے، یہ ان کا استحقاق ہے. یعنی کچھ بھی نہیں ہوگا. یہی دنیا بھر کے جمہوری معاملات میں ہوتا ہے. یعنی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اگر برطانیہ کا وزیر اعظم بھی اس وقت رخصت ہو جائے اور اس کی ٹرم باقی ہے ابھی تو اقتدار اصل میں پارٹی کے پاس ہوتا ہے، تو وہ بیٹھ کے طے کر لیں گے. اس میں کوئی نیا انتخاب، کوئی نئے رائے لینے کی ضرورت نہیں. تو پارٹی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. یہ حیثیت ان کی برقرار تھی. انصار یا عرب کے کسی دوسرے گروہ نے چونکہ ان کے مقابلے میں اکثریت کا اعتماد حاصل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس لیے اقتدار بدستور ان کے پاس تھا. اقتدار بدستور انہی کے پاس تھا، اور اس کی توثیق کے لیے عام مسلمانوں کی طرف رجوع کی ضرورت نہ تھی. پارٹی پوزیشن برقرار تھی. چنانچہ نئے امیر المومنین کی حیثیت سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو مہاجرین قریش کے لیڈر نے نامزد کیا، اور ان کے اس انتخاب کو مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں انصار و مہاجرین کے لیڈروں نے قبول کر لیا. تو بغیر کسی نزاع کے اسلامی دستور کے عین مطابق امارت ان کی طرف منتقل ہو گئی. یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے کوئی حکم نامہ جاری کر دیا تھا. انہوں نے پارٹی کے لیڈروں کا اجلاس بلایا، اس کی آپ روداد آپ پڑھیں گے جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے، اور بلا کے اپنی طرف سے سیدنا عمر کی طرف اپنا رجحان پیش کیا. ایسا ہی اب بھی ہوگا. یعنی اگر خدا نخواستہ اس وقت بھی یہ صورت پیدا ہو جائے ایسا ہی ہوگا. یعنی کسی نہ کسی شخص کا نام پیش کر دیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ملک میں ایک انتخابات ہوئے تھے، اس میں بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی تھی. یعنی انتخابات کے لیے جب ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ڈرامہ شروع کیا تو اس وقت ان کے جو محبوب رہنما تھے وہ جتوئی صاحب تھے. انتخابات کی مہم نے صورتحال بالکل الٹ دی، اور نواز شریف صاحب ایک قومی لیڈر کی حیثیت سے نمایاں ہو گئے. یاد ہوگا آپ لوگوں کو. عام طور پر تو ویسے لوگوں کو یاد نہیں رہتی یہ باتیں،
لیکن یاد ہوگا کہ یہ حیثیت ہو گئی. اور ایک دلچسپ پہلو یہ تھا کہ جنیجو صاحب پارٹی لیڈر تھے. اب جمہوری روایات کے مطابق تو پارٹی لیڈر کو ہونا چاہیے نا وزیر اعظم. پارٹی لیڈر اور ہے لیکن اس کی یہ حیثیت نہیں. جس گھوڑے کے اوپر سارے پیسے لگے ہوئے تھے وہ مقام حاصل نہیں کر سکا اور ایک تیسرا گھوڑا آگے بڑھ گیا. تو 3 لیڈر آپ کو یاد ہوگا کہ اس موقع پر آ گئے. تو پھر کیا ہوا تھا؟ پھر اس وقت یہی ہوا تھا کہ کثر انکسار کے ساتھ معاملہ ایک آدمی کے بارے میں کر لیا گیا تھا. یعنی اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہوتا. تو سیدنا ابوبکر صدیق کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہ میرے بعد انتشار نہ پیدا ہو جائے اپنا اندازہ کر لیا کہ میں اب جا رہا ہوں, دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں. تو جب انہوں نے یہ اندازہ کر لیا بیماری کی صورت ایسی بن گئی تو انہوں نے پارٹی لیڈروں کا اجلاس بلایا. جو گفتگو انہوں نے کیا, یعنی یہ عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے نامزد کر دیا, اس سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے پکڑا ہوگا بس میں اس کو حکمران بنا رہا. ایسا نہیں ہوا. یہ دیکھیں کیا ہوا ہے. ابن سعد کی روایت ہے ان ابا بکر الصدیق لما استعذ به دعا عبد الرحمن ابن عوف فقال اخبرني عن عمر بن الخطاب فقال عبد الرحمن ما تسألني عن امر الا وانت اعلم به مني فقال ابو بكر وان فقال عبد الرحمن هو والله افضل من رايك فيه ثم دعا عثمان بن عفان فقال اخبرني عن عمر فقال انت اخبرنا به فقال عثمان اللهم علمي به ان سريرته خير من علانيته وانه ليس فينا مثل. یعنی یہاں سے بات شروع ہوئی ہے. انہوں نے تو یہ بھی نہیں کیا کہ پہلے نامزدگی کا اعلان کر دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بیماری نے غلبہ پا لیا اور ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور ان سے کہا, یہ بڑے لیڈر ہیں مہاجرین کے, یعنی ایسے آدمی جن پر نظر پڑ سکتی تھی, مجھے عمر بن الخطاب کے بارے میں بتاؤ. مشورہ یہاں شروع ہوا. عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے جواب دیا آپ مجھ سے ایک ایسے معاملے کے بارے میں رائے چاہتے ہیں جسے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ابو بکر نے فرمایا اگرچہ یہ درست ہے لیکن تم اپنی رائے دو. یعنی انہیں اصرار ہے کہ آزادانہ طریقے سے تم بتاؤ تمہارا کیا نقطہ نظر ہے. اس پر عبد الرحمن بن عوف نے کہا خدا کی قسم وہ اس رائے سے بھی بڑھ کر ہیں جو آپ ان کے بارے میں رکھتے ہیں. یعنی یہ حیثیت ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی. ایک مقابل کا لیڈر ہے, یعنی جو خود کانٹیسٹ کر سکتا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی قسم وہ اس رائے سے بھی بڑھ کر ہیں جو آپ ان کے بارے میں رکھتے ہیں. پھر انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو طلب کیا, یہ بھی بڑے لیڈروں میں سے ہیں. سیدنا عمر کے بعد اقتدار ان کو منتقل ہوا ہے, اتنے بڑے لوگوں میں سے ہیں. طلب کیا اور ان سے کہا مجھے عمر کے بارے میں بتاؤ. حضرت عثمان نے جواب دیا ہم سے زیادہ آپ انہیں جانتے ہیں. تو ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو آپ تو سب سے بڑھ کر واقف ہیں ان سے. آپ نے فرمایا اس کے باوجود ابو عبداللہ میں آپ کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں. اس پر حضرت عثمان نے کہا بے شک میں تو یہ جانتا ہوں کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر ہے. اس سے بڑا خراج تحسین کسی شخص کو نہیں ہو سکتا. ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر ہے اور ان جیسا ہمارے اندر کوئی دوسرا نہیں. یعنی یہ کوئی عامت الناس میں سے موت کی نہیں رائے دے رہے, یہ عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان جیسے بڑے لیڈر رائے دے رہے ہیں. ابن سعد بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ان دونوں کے علاوہ مہاجرین و انصار کے پہلے انہوں نے ان دونوں کو بلا کے ان کے ساتھ بات کی, پھر انہوں نے سارے لیڈروں کو بلا لیا. ابن سعد بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ان دونوں کے علاوہ مہاجرین و انصار کے تمام بڑے بڑے لیڈروں سے مشورہ کیا. اور یہ دیکھیے اس میں ان کی تاریخی عبارت ہے, وہ کہتے ہیں وہ شاورہ ماہما سعید ابن زید ابو الآور و اسید ابن الحزیر وغیرہما من المہاجرین والانصار فقال اسید اللہم عالم الخیر تبادک یرضا للرضا و یسخط للسخط الذي یسر خیر من الذي یولن ولم یلہ هذا الامر احد اقوی علیہ من. اور انہوں نے یعنی مہاجرین و انصار کے لیڈروں سے جب انہوں نے مشورہ کیا اور انہوں نے دونوں حضرات کے ساتھ ابو الآور سعید بن زید اسید بن الحزیر اور ان کے علاوہ مہاجرین و انصار کے دوسرے لیڈروں سے بھی مشورہ کیا. تو اسید نے کہا بے شک میں انہیں اے ابو بکر آپ کے بعد سب سے بہتر سمجھتا ہوں. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا غیر معمولی اجماع ہے ان کی شخصیت کے اوپر. بے شک میں انہیں ابو بکر آپ کے بعد سب سے بہتر سمجھتا ہوں. وہ خوشی کے موقع پر خوش اور ناراضی کے موقع پر ناراض ہوتے ہیں. یہ بات بھی معمولی نہیں ہے, معاملہ فہمی میں بڑے کمال کا خراج تحسین ہے. ان کا پوشیدہ ان کے ظاہر سے بہتر ہے. اس خلافت کا بوجھ ان سے بڑھ کر کوئی نہیں اٹھا سکتا. اچھا پھر صرف یہی نہیں ہوا, اس کے بعد ابن سعد نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے حضرت ابوبکر کی رائے سے اختلاف بھی کیا.
یعنی کچھ لوگوں نے وہ کیا اختلاف کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کی طبیعت میں سختی بہت ہے. ظاہر ہے کہ جب مشورہ آپ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی سختی بہت ہے، یعنی آپ جیسی نرم خوئی نہیں ہے ان کے اندر. تو سیدنا ابوبکر نے کہا کہ یہ سختی میری موجودگی میں ہے، جب بار پڑے گا تو ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے انہیں مطمئن کر دیا اور لوگوں نے کہا جی بسم اللہ ٹھیک آپ کیجئے. پھر حضرت عثمان کو بلایا اور کہا کہ اب لکھو. یعنی یہ جو نامزدگی کا عمل ہے اس طرح ہوا ہے، اس کو بالکل غلط بیان کیا جاتا ہے، جیسے دنیا بھر کے جمہوری معاملات میں ہوتا ہے ویسے ہی ہوا ہے. بڑے لیڈروں سے مشورہ کیا گیا، رائے لی گئی ہے، ان کی آراء کی روشنی میں پھر انہوں نے یہ وصیت لکھوائی ہے. تو انہوں نے کہا کہ لکھیے اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ما عہد ابو بکر بن ابی قحافہ فی آخر عہدہ بالدنیا خارجا منها وعند اول عہدہ بالآخرہ داخلا فی حیث یؤمن الکافر ویوقن الفاجر ویصدق الکاذب انی استخلفت علیکم بعد عمر بن الخطاب فاسمعوا له آتی. لکھیے اللہ رحمان الرحیم کے نام سے، یہ ابو بکر ابن ابی قحافہ کی وصیت ہے جو اس نے دنیوی زندگی کے اختتام پر جب وہ اس سے نکلنے کو ہے اور اخروی زندگی کے آغاز پر جب وہ اس میں داخل ہونے کو ہے، اس وقت کی ہے جب کافر ایمان لاتے، فاجر یقین کرتے اور جھوٹے سچ بولتے. یعنی یہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی جانبداری کوئی چیز نہیں ہے، مشورہ کر لیا میں نے اور اس موقع پر یہ میں لکھ رہا ہوں، میں نے عمر بن الخطاب کو تمہارا خلیفہ بنایا ہے، بس ان کی سنو اور اطاعت کرو. تو اس طرح اس وقت کے حالات کے لحاظ سے یہ خلافت سیدنا عمر کو منتقل ہو گئی. ان کے اس خط پر مہر لگائی گئی. ان کے حکم کے مطابق عمر بن الخطاب اور اسید بن سعید کی مائیت میں حضرت عثمان اسے لے کر باہر تشریف لائے. اب ظاہر ہے کہ پارٹی نے اندر فیصلہ کر لیا ہے، فیصلہ لکھ دیا گیا ہے. اس کے بعد جو عام لوگ جمع ہوئے تھے ان کی بیماری کی وجہ سے مسجد میں، تو وہ وہاں آئے اور وہاں آ کر ان لوگوں سے کہا، لوگوں سے پوچھا اتباعون لمن فی ھذا الکتاب، یعنی یہ سوال اس لیے کیا کوئی انتشار کا خطرہ نہ ہو کہ یہ ابو بکر صدیق کا اور پارٹی لیڈروں کا فیصلہ ہے ہمارے پاس. یہ نہیں بتایا ابھی کیا فیصلہ ہے. انہوں نے کہا کہ اس خط میں جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے تم اس کی بیعت کرو گے؟ فقالوا نعم. انہوں نے کہا کیوں نہیں. یعنی اعتماد کی یہ صورت عام لوگوں میں بھی موجود ہے. ابن سعد کی روایت ہے فاقروا بذلك جميعا ورضوا به وبايعوا ثم دعا ابو بکر عمر خاليا فاوصاه بما اوصى به. سب نے اقرار کیا اور اس پر راضی ہوئے اور عمر کی بیعت کی. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر کو خلوت میں بلایا اور جو نصیحت کرنا چاہیے. یعنی اس اہتمام کے ساتھ اتنے اعلیٰ جمہوری طریقے سے اس طرح ایک ایک قدم کے اوپر لوگوں سے مشورہ کر کے سیدنا عمر کو حکومت منتقل کر دی. یہ دوسرا مرحلہ ہے. جی ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ سمجھ لیجیے. یعنی لیڈروں میں اس وقت کوئی حیثیت نہیں تھی. لوگ اصل میں بہت بعد کی تاریخ دیکھتے ہیں. جو لیڈر ہے آپ نے دیکھا ہے وہ کون ہے، اور ان سے بھی مشورہ کیا گیا، ایسا نہیں ہے. لیکن نام جو لوگوں کے زیادہ نمایاں ہوئے وہ تو دیکھیے اس نے بیان کیا کہ تمام مہاجرین و انصار کے لیڈر سے مشورہ کیا. اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا تو یہ ان کے بعد لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض آیا تھا کہ ان کی طبیعت میں تھوڑی سختی ہے، لیکن یہ حیثیت نہیں کہ ان کی کوئی اہمیت دی جاتی. اچھا پھر یہ ہے کہ جمہوریت کس چیز کا نام ہے. سوال یہ فرض کیجئے کہ خم ٹھوک کے انہوں نے کہا کہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ اکثریت سے فیصلہ ہو جائے گا. یعنی اس کی کیا حیثیت ہے؟ زیادہ سے یہ ہوگا نا، فیصلہ اجماع سے نہیں ہوا، اکثریت سے ہو گیا. اکثریت جو کچھ کہہ رہی ہے وہ یہ ہے، بڑے لیڈر جتنے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو تھوڑی دیر کیا کوئی اختلاف انہوں نے کیا، اتنی بات بس کہ بنی ہاشم کے بعد لوگوں نے کہی، ابن سعد نے اس کو نقل کیا ہے کہ کچھ سختی ہے طبیعت میں. اصل میں صورتحال ایسی تھی کہ اس میں کوئی بول نہیں سکتا تھا. اتنے بڑے پیمانے پر جب لوگ اس طرح رائے دے رہے ہوں اور ایک شخصیت کو اس طرح نمایاں کر رہے ہوں تو ڈیموکریسی کیا چیز ہے؟ ڈیموکریسی سب کے اتفاق کا نام ہے، اکثریت کے اتفاق کا نام. یعنی تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے تو عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زید، اسید بن حضیر، عثمان رضی اللہ عنہ، تمام مہاجرین و انصار کے بڑے لیڈر، یہ آپ نے دیکھا نا، پڑھا آپ نے کہ ایک ایک لیڈر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی جواب نہیں ہے اس شخص، اس ذمہ داری کو اس سے بہتر کوئی نہیں اٹھا سکتا.
اب اس میں فرض کر لیجیے حضرت علی کو شدید اختلاف تھا، پھر کیا ہو جائے گا؟ شدید اختلاف تھا، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، فیصلہ تو اکثریت سے ہو گیا نا. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جی ایک آدمی کو اختلاف تھا یا ایک لیڈر کو اختلاف تھا، تو بس اتنا سا مسئلہ ہے جس کو لوگوں نے افسانہ بنا دیا ہے اور کچھ نہیں. تو یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا. اب آپ دیکھ لیجئے گا، معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ ابھی بھی صورتحال کیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے، یعنی مشہور واقعہ معلوم ہے کہ ان کے اوپر فیروز ابو لولو نے نماز پڑھاتے ہوئے خنجر سے حملہ کر دیا، شدید زخمی ہو گئے. عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے، رخصت کا وقت قریب آ گیا. لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ قائم رہی کہ عام مسلمانوں کی اکثریت کا اعتماد ابھی تک مہاجرین قریشی کو حاصل تھا، یعنی ابھی کوئی تبدیلی بڑی نہیں آئی تھی. جو نئے علاقے فتح ہوئے تھے وہ ابھی تک فوج کے کنٹرول میں تھے، یعنی ان کی وہ نوعیت ہی نہیں تھی کہ ان کی کوئی شرکت کا سوال ہو. ابھی تک پوری طرح مہاجرین قریش کا اقتدار قائم تھا پوری طریقے سے. چنانچہ اسلامی دستور کی روح سے مسئلے کی نوعیت اس وقت بھی یہی تھی کہ اکثریتی گروہ کو اپنے نئے لیڈر کا انتخاب کرنا تھا. یعنی کوئی ٹرم نہیں پوری ہو گئی تھی، بلکہ اتفاقی حادثہ ہو گیا جس میں ان کو قتل کر دیا گیا. اور جب اتنا قاتلانہ حملہ شدید ہوا تو اس کے بعد مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اب نیا لیڈر کون ہوگا مہاجرین قریش کا. ذمہ دار لوگوں نے اب سیدنا عمر کے اوپر جب حملہ ہو گیا تو پہلے تو یہ خیال تھا کہ شاید کچھ جانور ہو جائیں گے، لیکن وہ معلوم ہوا کہ جو وہ کچھ کھانے پینے کو لے رہے ہیں وہ زخم سے نکل رہا ہے. آج کل کی سہولتیں موجود نہیں تھی اس وقت، اور اندازہ ہو گیا کہ اب جانور ہونے کی کوئی صورت باقی نہیں رہ گئی. تو ذمہ دار لوگ گئے حضرت عمر کے پاس اور انہوں نے درخواست کی کہ الا تعہدوا لینا الا تؤمروا لینا، یعنی کیا آپ ہمارے لیے وصیت نہیں کریں گے، کیا آپ ہمارے لیے خلیفہ مقرر نہیں فرمائیں گے. یعنی ان کا مطلب تھا کہ جیسے سیدنا ابوبکر نے مشورہ کر کے ایک رائے قائم کی ہے تو آپ بھی یہ کام کر ڈالیے. لیکن انہوں نے حضرت ابوبکر کی طرح ارکان شورا کے مشورے سے خود کسی خلیفہ کا تقرر کرنے کی بجائے یہ معاملہ مہاجرین قریش کے 6 بڑے لیڈروں کے سپرد کر دیا. انہوں نے 6 بڑے لیڈر جو تھے ان سے کہا، اور یہ دیکھیے کیا کہا، سپرد کر دیا اور ان سے کہا انی قد نظرت لکم فی امر الناس فلم مجد عند الناس شقاقا الا ان یکون فیکم فان کان الشقاق فهو فیکم وانما الامر الى 6 الى عبد الرحمن و عثمان و علی و زبیر و طلحۃ و سعد. میں نے تمہارے لیے امامت عامہ کے مسئلے پر غور کیا ہے. یعنی جب لوگوں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں نے بہت غور کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خلافت کے معاملے میں لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں الا یہ کہ وہ تم میں ہو. یعنی لوگ سارے کے سارے اگر اختلاف کریں گے تو کوئی کہے گا کہ عبد الرحمن کو ہونا چاہیے، کوئی کہے گا عثمان کو ہونا چاہیے، کوئی کہے گا علی کو ہونا چاہیے، کوئی کہے گا زبیر کو ہونا چاہیے، کوئی کہے گا طلحہ کو ہونا چاہیے، کوئی کہے گا سعد کو ہونا چاہیے. یعنی 6 لیڈر، وہی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ 3 ہی ہیں، جو توئی صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں اور جنیجو صاحب ہیں. تو 6 لیڈر انہوں نے کہا کہ تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، بس اگر کوئی اختلاف ہے تو تمہارے اندر ہی محصور ہے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ تم 6 فیصلہ کرو بیٹھ کے. پہلے تو تم فیصلہ کرو کہ تمہارا اعتماد کس پر ہے، اس کے بعد مسلمان جس پہ تم حق میں فیصلہ کر لو مان لیں گے. مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی پرابلم تمہارے اندر ہے. یعنی اب بھی اگر مثال کے طور پر آپ دیکھیں تو پاکستان کی پارلیمنٹ کو آپ اٹھائیں تو 4-5 لوگ ہوں گے. یعنی اگر وہ کسی وقت اتفاق کر لیں کہ ٹھیک ہے فلاں آدمی، ختم ہو جاتی ہے بات. اس کے بعد تو بڑا ایک سادہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا کہ تم 6 بیٹھ کے فیصلہ کر لو نا کہ تم لوگوں میں سے کون آخری قابل اعتماد آدمی ہے، تو بس پھر کوئی معاملہ نہیں. تو انہوں نے کہا میں تم 6 کے سپرد کر رہا ہوں یہ معاملہ، تم اب اس کو طے کرو. ان کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ امارت کے لیے چونکہ لوگوں کی نظروں میں تمہارے سوا کوئی اور نہیں ہے. اب دیکھیے یعنی ابو بکر جیسے جلیل القدر آدمی کا رخصت ہو جانے، عمر رضی اللہ عنہ کے رخصت ہو جانے کے بعد کہیں سیدنا علی پر نظر پڑنے لگی ہے، وہ بھی 6 میں سے 1 کی حیثیت سے. یعنی اب کہیں آگے نظر پڑنے لگی ہے، وہ بھی 6 میں سے 6 بڑے لیڈروں میں سے 1 کی حیثیت سے. اور جس جگہ بھی آپ اس روایت کو پڑھیں گے سب سے زیادہ نمایاں عبد الرحمن بن عوف. وہاں بھی آپ نے دیکھا نا کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی سب سے پہلے ان سے مشورہ کیا. یعنی نمایاں لوگ اب 6 رہ گئے ہیں، اور ان 6 میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اطمینان سے کہا جائے کہ جو حضرت ابوبکر کے بارے میں کہنا ممکن تھا کہ تقطع العناق ہے، کہ آپ کے علاوہ کسی پر نظر نہیں پڑتی،
یا عمر کی طرح کی صورتحال یہ ہو کہ ایک ایک آدمی پکار اٹھے کہ اب آپ کے بعد ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. اب یہ تھا کہ بہت سے لوگ عبد الرحمان کو نام لیتے, بہت سے عثمان کا نام لیتے, بہت سے علی کا نام لیتے, یعنی اب اس طرح کی لیڈرشپ موجود نہیں رہی. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ امارت کے لیے چونکہ لوگوں کی نظروں میں تمہارے سوا کوئی اور نہیں ہے, اس لیے تم لوگ اگر اپنے میں سے کسی ایک پر متفق ہو جائے گے تو تمہارے اس فیصلے سے اختلاف نہیں کریں گے. یعنی یہ انہوں نے بڑا اچھا طریقہ نکالا کہ تم لوگ جو ہو نا, اگر تم کسی ایک پہ متفق ہو جاؤ گے تو اختلاف ختم ہو گیا نا. یعنی پھر اپنے اپنے پیچھے جو لوگ موجود ہیں ان کو تم مطمئن کر لو گے, تو قصہ ختم ہو گیا. بھائی جب بے نظیر صاحبہ نے قاضی حسین احمد صاحب کی وزارت پہ اتفاق کر لیا تو پیپل پارٹی ہو جائے گی مطمئن. یعنی ایک ڈیل ہو گیا کہ ہم آپس میں طے کر رہے ہیں. اچھا اب انہوں نے کیا کیا دیکھیں, حضرت عمر بڑے آدمی ہیں, کیا بات ہے. اس کے بعد انہوں نے فرمایا قوموا فتشاوروا فامروا احدکم, اٹھو مشورہ کرو اور اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لو. یعنی وہ انہوں نے کہا کہ اسی وقت چلے جاؤ. تاہم مزید دیکھیے کہ کیا بصیرت ہے, تاہم چونکہ اندیشہ تھا کہ شر پسند شورش برپا کرنے کی کوشش کریں, یعنی اب بڑا لیڈر نہیں رہا کوئی بھی, تو اندیشہ تھا اس بات کا کہ کوئی شورش نہ ہو جائے, کوئی ان لوگوں کے اپنے حامی ہی کسی رائے پر نہ پہنچنے دیں, یا یہ حضرات مشاورت کو ضرورت سے زیادہ طویل کر دیں. اس لیے آپ نے انصار کو, اب انہوں نے کیا کیا, مہاجرین قریش کے 6 لیڈروں سے کہا جاؤ مشورہ کرو, اور ان کو بھیجنے کے بعد انصار اقلیتی گروہ ہے نا, ان کا اقتدار میں حصہ نہیں ہے, یعنی وہ فریق نہیں ہے, ان کو بلا کے کہا تم لوگ نگران ہو گئے اس ساری صورتحال کی. یعنی اقلیتی پارٹی جو ہے وہ نگران ہوگی. انصار کو جو اقلیتی گروہ ہونے کی وجہ سے اس قضیے سے الگ تھے, ان پر نگران مقرر کر دیا. نگران کیسے مقرر کیا وہ آگے آپ دیکھیں گے. ابن سعد انس بن مالک کے حوالے سے بیان کرتے ہیں, ارسل عمر بن الخطاب الى ابی طلحہ الانصاری قبل ان يموت بساعة فقال یا ابا طلحہ کن فی 50 من قومک من الانصار ما هؤلاء النفر اصحاب الشورى فانهم فيما احسب سيجتمعون في بيت احدهم فقم على ذلك الباب باصحابك فلا تترك احدا يدخل عليهم ولا تتركهم يمضي اليوم الثالث حتى يؤمروا احدهم. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے وفات سے ذرا پہلے ابو طلحہ انصاری کو بلایا. یہ پہلوان قسم کے آدمی تھے. وہ آئے تو فرمایا ابو طلحہ اپنی قوم انصار کے 50 آدمی لے کر, 50 آدمیوں کا جتھا لے کر ان اصحاب شورا کے پاس پہنچ جاؤ. میرا خیال ہے کہ یہ اپنے میں سے کسی کے گھر میں جمع ہوں گے, یعنی جو میں نے ذمہ داری سونپی ہے تو میری رائے ہے کہ یہ اپنے میں سے کسی کے گھر میں جمع ہوں گے, لہذا تم اپنے ساتھیوں کو لے کر دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور نہ کسی کو اندر داخل ہونے دو, نہ انہیں انتخاب عمارت کے لیے 3 دن سے زیادہ کی مہلت دو. 3 دن کے اندر اندر ان سے کہو فیصلہ کرنا ہے, اور کھڑے ہو جاؤ باہر, نہ اندر کسی کو جانے دینا ہے, ان سے کہو. یعنی وہ جیسے آپ نے پوپ کا انتخاب ہوتا ہے جب, تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا. اچھا اب اس کے بعد مزید دیکھیں ان لوگوں کو انہوں نے کیا کیا. انہوں نے کہا کہ تم کو فیصلے پہ پہنچنا ہے نا, تو فیصلے پہ پہنچنے کے لیے انصار کے ارباب اللہ حق, ظاہر انصار میں بھی بڑے لیڈر تھے موجود تھے, یہ تو ایک پہلوان قسم کے آدمی ہیں, ان کی انہوں نے ڈیوٹی لگا دی یہ کام کرنے کے لیے کہ ان کی طبیعت درست رکھو اور لوگوں کو بھی روکو. اور ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ارباب الوقت, ان کے بارے میں انہوں نے اصحاب شورا سے کہا احذروا معکم من شیوخ الانصار, جس جگہ بھی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھو انصار کے لیڈروں کو اپنے ساتھ بلا لو, اس لیے کہ اقلیتی گروہ کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے, ان کو بلا لو لیکن تمہاری اس عمارت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَيْسَ لَهُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّن شَيْءٍ, یعنی وہ اقلیتی گروہ ہے, ان کو ساتھ ملا لو, مشورہ کرو ان سے, لیکن ظاہر ہے کہ پارٹی کا فیصلہ تو بھی لوگوں کو کرنا ہے. اب دیکھیے ان لوگوں نے بھی کمال کر دیا. یہ جب جمع ہوئے, ابن سعد کی روایت ہے کہ یہ سب جمع ہوئے. عبد الرحمن بن عوف معمولی آدمی نہیں ہے. عبد الرحمن بن عوف نے ان میں سے 3 کو 3 کے حق میں دستبردار ہونے کا مشورہ دیا. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو میں ایک آسان طریقہ تجویز کرتا ہوں, پہلے تعداد کم کرو, یعنی 3 آدمی 3 کے حق میں دستبردار ہو جائے. تو اب ہوا کیا, ہوا یہ کہ عبد الرحمن اور عثمان اور علی کے حق میں 3 آدمی دستبردار ہو گئے, تو آدمی 6 میں سے 3 رہ گئے, یعنی انہوں نے نزاع کو کم کر لیا. چنانچہ زبیر علی کے حق میں اور طلحہ و سعد علی کے حق میں, مطلب یہ کہ میں آپ کو ووٹ دے دوں گا, ٹھیک ہے, میرے پیچھے کے لوگ بھی اب آپ کے ساتھ آ گئے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا انتخابات میں بعض اوقات وہ کہتے ہیں ودرا کر لیے, پیسے لے کے بھی کر لیتے ہیں. تو
چنانچہ زبیر علی کے حق میں اور طلحہ و سعد عثمان اور عبد الرحمان کے حق میں دستبردار ہو گئے. اب انہوں نے بندے فوراً بیٹھتے ہی ایک عمدہ تجویز پیش کر کے بندے 3 کر لیے. پھر انہوں نے علی اور عثمان سے کہا کہ وہ اس معاملے کا فیصلہ ان کے سپرد کر دیں. وہ دونوں راضی ہو گئے تو علی رضی اللہ عنہ سے کہا، یعنی انہوں نے ان کو راضی کر لیا کہ اب میں دستبردار ہو رہا ہوں، خود فیصلہ میرے سپرد کر دو. فیصلہ میں کر دوں گا، میں نکل گیا، اپنے حق میں نہیں کروں گا، تم دونوں میں سے کسی ایک کے حق میں فیصلہ کر دوں گا. وہ دونوں راضی ہو گئے تو علی رضی اللہ عنہ سے کہا، ان لک من القرابۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقدم واللہ علیک لئن استخلفت لتعدلن ولئن استخلف عثمان لتسمعن ولتطیعن. تمہیں دین میں سبقت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کا شرف حاصل ہے. یہ انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری ہے کہ تم بہت اولین ایمان لانے والوں میں سے ہو اور حضور کے عزیز بھی ہو. خدا گواہ رہے کہ اگر خلافت تمہارے سپرد ہوئی تو وعدہ کرو کہ عدل کرو گے. کسی کی ہمت تھی یہ عمر سے کہتا یا ابوبکر سے کہتا؟ یعنی صورتحال کو وہاں جا کے سمجھنا چاہیے کیا ہے. اور اگر عثمان خلیفہ بنا دیے گئے تو ان کے ساتھ سم و طاعت کا رویہ اختیار کرو. یہ انہوں نے پہلے ان سے پوچھا. حضرت علی نے اقرار کیا تو انہوں نے یہی بات عثمان رضی اللہ عنہ سے کہی، یعنی ان سے بھی انہوں نے عہد لے لیا. وہ بھی راضی ہو گئے. جب وہ راضی ہو گئے فرمایا عثمان اپنا ہاتھ بڑھاؤ. انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو حضرت علی اور دوسرے لوگوں نے بیعت کر لی. یعنی ابھی بھی صورتحال یہ ہے. آپ وہاں جائیے تو صورتحال ابھی بھی یہ ہے، اور موجودہ زمانے میں آئیے تو ابوبکر کے مقابلے میں علی کھڑے ہیں. یعنی وہاں صورتحال ابھی بھی یہ ہے. اور یہ معلوم ہے کہ میں نے کسی کتاب کو موضوع نہیں بنایا اس میں ابن سعد کی طبقات کے علاوہ. ویسے تو ہماری ساری تاریخ جو ہے وہ واقعی سے جھوٹے داستان گوہوں کی کہانی ہے، لیکن سب سے جو اولین کتاب ہے وہ یہی. اس کے بعد پھر کہانیاں شروع ہوتی ہیں. ابن سعد کی جو کتاب ہے یہ اولین ہماری تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں سے ہے. سب سے مستند یہی سب دی جاتی ہے. تو اب اس طریقے سے حضرت عثمان خلیفہ ہوگا، یعنی یہ طریقہ اختیار کیا ہوگا. اس میں بعض لوگوں نے یہ روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے جس وقت ان دونوں سے عہد لے لیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، تو پھر وہ مشورہ کرنے کے لیے مختلف لوگوں کے پاس بھی گئے. ضرور ہوا ہوگا، ظاہر ہے کہ اجمال سے بیان کیا انہوں نے پھر رائے قائم کرنے کے لیے کچھ ٹائم لیا اور پھر آ کے انہوں نے کہا ہاتھ بڑھا اور معاملہ ختم کر دیا. یہ جناب حضرت عثمان تک کی صورتحال ہے. علی رضی اللہ عنہ کے انتخاب کے بارے میں 2 رائے ہو سکتی ہیں. یعنی اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جو اختلاف ہے، انتخاب ہے، اس کے بارے میں کوئی آدمی کہہ سکتا ہے ٹھیک ہوا، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کیونکہ وہ فتنے میں ہوا ہے، بغاوت ہو چکی تھی. اس میں ہم گفتگو کریں گے اگر آپ چاہیں گے تفصیل سے. لیکن یہ اختلاف آراء کسی بنیادی اصول کے بارے میں نہیں. یعنی جو اختلاف ان کے بارے میں سلف میں ہے وہ کیا ہے؟ صرف اس بات میں ہے کہ قریش کے سب لیڈر کیا ان کے انتخاب کے موقع پر جمع ہوئے اور ان کا انتخاب کیا انہوں نے اپنی آزادانہ مرضی سے کیا یا اس میں جبر و اکراہ کو بھی کچھ دخل تھا؟ بغاوت کی صورت پیدا ہو گئی تھی اور قاتل لوگ جو تھے وہ سب سے پہلے ان کے گرد جمع ہو چکے ہوئے تھے. اس صورتحال نے یہ سوال پیدا کر دیا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کیسے ہوا ہے. یعنی کیا باغیوں کے خوف سے بعض لوگ مجبور ہو گئے یا آزادانہ ہوا؟ یعنی یہ بات جس طریقے سے وہاں صاف ہے نا حضرت عثمان تک کے معاملے میں وہ صاف نہیں رہی. تو یہ اختلاف ہو گیا. یہ بحث ہمارے موضوع سے غیر متعلق ہے. یعنی میں ظاہر ہے کہ قانون سیاست لکھ رہا ہوں، میں خلافت راشدہ کی تاریخ نہیں لکھ رہا، تو اس لیے یہ بحث ہمارے موضوع سے غیر متعلق ہے. اس لیے اس سے قطع نظر بھی کر لیا جائے تو یہ حقیقت اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ خلافت راشدہ کے پورے دور میں اقتدار بہرحال اکثریتی گروہ یعنی مہاجرین قریش کے پاس رہا اور ان کے بڑے بڑے لیڈر باہمی مشورے سے امامت عامہ کے لیے مختلف اشخاص کا انتخاب کرتے رہے. پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ چاروں خلفاء کے انتخاب کے لیے الگ الگ طریقے اختیار نہیں کیے گئے بلکہ اصولی اعتبار سے ایک ہی طریقے کی پیروی کی گئی. یعنی اصولی اعتبار سے کیا ہے؟ اکثریتی پارٹی کے پاس اقتدار ہے، لیڈروں کے مشورے سے فیصلہ ہو جائے. اصولی طریقہ ایک ہی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کی شکلیں مختلف ہو گئی. یہ سب اکثریتی گروہ کے اکابر میں سے منتخب کیے گئے اور ان کا انتخاب تمام گروہوں کے اکابر کے مشورے سے ہوا. فرق صرف یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ پر وہ متفق ہو گئے تو حضرت ابوبکر نے ان کا فیصلہ خود نافذ کر دیا، اور حضرت عمر نے ان کی رائے کو مختلف لیکن 6 بڑے لیڈروں ہی میں محصور پایا تو ان کے اس فیصلے کا اعلان خود کر دیا
اور ان 6 میں سے ایک کے انتخاب کی ذمہ داری خود ان 6 اشخاص پر ڈال دی. یعنی یہ ضرور ہوا. اور میں یہاں یہ بھی تبصرہ کر دوں کہ سیدنا عمر بھی یہ سارا معاملہ خود طے کروا دیتے. اگر نوعیت اتنی نازک نہ ہوتی، انہیں معلوم تھا کسی وقت میں رخصت ہو سکتا ہوں، یعنی اس میں رسک لیا نہیں جا سکتا تھا. سیدنا ابوبکر صدیق بیمار تھے اور ان کا مسئلہ تو یہ تھا کہ کوئی چیز جسم میں جا ہی نہیں رہی تھی، یعنی خون بہ رہا تھا اور اتنا بڑا زخم ہو چکا ہوا تھا تو اس کو روکنے کے لیے اس وقت کوئی اسباب نہیں تھے. اور نظر آ رہا تھا کہ اب یہ خون کا بہاؤ جو ہے یہ کسی وقت بھی معاملے کو ختم کر دے گا. تو انہوں نے 8 گھنٹے 1.5 کے اندر یہ فیصلے کیے ہیں جتنے بھی، کوئی بڑا وقت ان کو اس پہ میسر نہیں ہوا. تو یہ اس زمانے کی صورتحال ہے. اب اس کے بعد میں ایک بات یہاں عرض کر دوں، اور وہ یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جب موقع آیا ہے، یعنی حضرت عثمان جب قتل کر دیے گئے ہیں اور سیدنا علی یا کسی اور کو اب منتخب کرنا تھا نا، کس کو منتخب کیا جائے، جب یہ موقع آیا ہے تو اس موقع پر جو تبدیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال میں آئی ہے اس سے بڑی تبدیلی آ چکی ہے. اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ جس طرح حضور کے آخری سال میں مسلمانوں کی سلطنت مدینے کے گرد و پیش کے 200 کلومیٹر کے علاقے سے نکل کر پورے جزیرہ نما عرب پہ پھیل گئی تھی، اسی طرح سیدنا عمر اور عثمان کے زمانے کی فتوحات کے نتیجے میں ایک پوری دنیا زیر نگیں ہو چکی تھی. ان میں نئے لیڈر پیدا ہو چکے تھے، ان کے بعد گورنر بہت با اثر ہو چکے ہوئے تھے. اس وجہ سے یہ ضرورت تھی کہ اب اس کے بعد صورتحال کا نئے سرے سے جائزہ لیا جاتا. یعنی مدینے کے اندر جو موجود لوگ تھے ان کی حضرت عثمان کے انتخاب تک تو یہ حیثیت تھی کہ وہ پوری قوم کی نمائندگی کرتے تھے، اب نہیں تھی یہ صورتحال. اس صورتحال کا ادراک نہیں کیا گیا اور کوئی ادارے بنے ہی نہیں تھے. یعنی یہ جو طریقہ ہے یہ خالص قبائلی طریقہ ہے، یہی ہو سکتا تھا، اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا تھا. ادارے نہیں بنے. یعنی جس طریقے سے موجودہ زمانے میں بہت سے اعلیٰ درجے کے ادارے ڈیولپ ہو گئے ہیں، مغرب میں ہو گئے ہیں نا، انتخابی ادارے ہو گئے ہیں، الیکشن کمیشن بن گیا ہے اور بے شمار چیزیں ہو گئی ہیں، تو اس طرح کی کوئی چیز ہو نہیں سکی تھی. جب یہ ہو نہیں سکی تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ پھر اقتدار کے منابع مراکز تبدیل ہو چکے تھے اور فیصلہ پرانے طریقے سے کیا جا رہا تھا. اور پرانے طریقے سے بھی چل جاتا فیصلہ، شاید ایک آدھ اور ٹرم کے لیے چل جاتا. دوسرا بڑا حادثہ یہ تھا کہ بغاوت کے بعد سیدنا عثمان کے قاتلین اس میں شامل ہو چکے. یعنی یہ جو صورتحال تھی، اس صورتحال نے پھر وہ بڑا خلفشار پیدا کیا ہے کہ جس خلفشار کا نتیجہ بہت ہی غیر معمولی طریقے سے مسلمانوں کو دیکھنا پڑا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان جنگوں میں قتل ہوئے ہیں اور بڑی غارت گری ہوئی ہے. مسلمانوں کی سلطنت 2 حصوں میں بٹی رہی. ایک علاقے کے اوپر سیدنا امیر معاویہ کا اقتدار قائم ہو گیا، ایک علاقے پہ سیدنا علی کا اقتدار قائم ہو گیا. ان کے درمیان جنگیں ہو گئی، ان کے درمیان پھر نئے گروہ پیدا ہو گئے، خارجیوں کا گروہ پیدا ہو گیا. اس میں ایک ہنگامہ خیز صورتحال پیدا ہوئی. تو یہ ایک بڑی افسوسناک، جس کو طه حسین نے ٹھیک نام رکھا ہے الفتنۃ الکبریٰ، یعنی ایک عظیم فتنہ پیدا ہوا ہے. اور اس عظیم فتنے کو پھر کلا کما کرنے میں، کیونکہ فتنہ پیدا ہونا تو گھنٹے دو میں ہو جاتا ہے، اس کو فروغ کرنا آسان نہیں ہوتا، اس میں پھر بڑا وقت لگا ہے. اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں جب حضرت حسن دستبردار ہوئے ہیں تو تب جا کر ایک مرتبہ پھر یوں سمجھ لیجئے کہ سلطنت کا نظام ایک مرکز پر اکٹھا ہوا. اور اسی وجہ سے صحابہ کرام میں عام طور پر اس کو عام الجماع کہا جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی اس سال میں پھر ایک جگہ کے اوپر محکم ہو گیا. بڑا حادثہ ہوا. اب ظاہر ہے کہ مجھے اس کی تفصیلات میرا موضوع نہیں ہے، آپ کسی چیز کو چھیڑنا چاہیں گے تو چھیڑ لیں گے.